ایک صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ ان کا واقعہ یہ ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تمہارے پاس جنتی آدمی آنے والا ہے۔ پس ایک انصاری آدمی آیا، وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے لٹکائے ہوئے تھے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی اور وہی آدمی اسی پہلے والی کیفیت کے ساتھ آیا۔ جب تیسرا دن تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرما دی کہ تمہارے پاس جنتی آدمی آنے والا ہے، اور اللہ کا کرنا کہ وہی بندہ اپنی سابقہ حالت کے ساتھ آ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آدمی کے پیچھے چل پڑے اور اس سے کہا میرا ابو جان سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے ان کے پاس 3 دن نہ جانے کی قسم اٹھا لی ہے، اگر تم مجھے اپنے پاس جگہ دے دو یہاں تک کہ یہ مدت پوری ہو جائے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا؟ اس نے کہا جی ہاں، تشریف لائیے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ اس نے اس آدمی کے ساتھ 3 راتیں گزاری۔ وہ رات کو بالکل قیام نہیں کرتا تھا، البتہ جب بھی وہ جاگتا اور اپنے بستر پر پہلو بدلتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اور تکبیرات پڑھتا، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھتا۔ علاوہ ازیں اس کا یہ وصف بھی تھا کہ وہ صرف خیر و بھلائی والی بات کرتا تھا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میں اس کے عمل کو حقیر سمجھوں تو میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے ابو جان کے مابین نہ کوئی غصے والی بات ہوئی اور نہ قطع تعلق ہوئی۔ تیرے پاس میرے ٹھہرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 بار یہ فرماتے ہوئے سنا ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے پاس آنے والا ہے، اور 3 بار تو ہی آیا۔ بس میں نے ارادہ کیا کہ تیرا عمل دیکھنے کے لیے تیرے گھر میں رہوں اور پھر میں بھی تیرے عمل کی اقتداء کروں، لیکن میں نے تجھے دیکھا کہ تو زیادہ عمل ہی نہیں کرتا۔ اب یہ بتلا کہ تیرے اندر وہ کون سی صفت ہے جس کے بنا پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، اس کا مصداق بنا۔ اس نے کہا میرا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھ لیا ہے۔ پھر جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے دوبارہ بلایا اور کہا میرا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھ لیا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ میرے نفس میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی دھوکہ نہیں ہے، اور جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے خیر عطا کی ہے میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس یہی چیز ہے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔